میں اس فیصلے کو نہیں مانتا، وہ بھی پٹھان کا بچہ تھا، بہرحال ایک فوجی تھا۔ خوبصورتی کس کو کہتے ہیں؟ اس لیے خوبصورتی کی تعریف آج تک کسی نے نہیں کی ہے، لیکن کسی حد تک خوبصورتی کی حقیقت کو کسی نے بیان کر دیا کہ اعضاء متناسب ہو، تناسب اعضاء ہو، تناسب اعضاء ہو۔ خوبصورتی کا جب مقابلہ ہو گیا، پوری دنیا کے اندر ایک گورا اول آ گیا، دوسرے نمبر پہ ایوب آ گیا۔ خوبصورتی کا جب مقابلہ ہوتا ہے نا، تو اس عالمی مقابلے کے اندر ایک گورا وہ اول نمبر پہ آیا۔ گورا سب سے زیادہ خوبصورت ہے، انگریز۔ ہم لوگ تو گوروں کے لیے مرتے ہیں، اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر آپ کا صدر ایوب پٹھان صاحب، یہ دوسرے نمبر پہ آئے، وہ دوسرے نمبر پہ آ گیا۔ تو ایوب نے کہا کہ یہ تم لوگ بالکل بے وقوف ہو، بے غیرت ہو کہ تم لوگ اس کو پہلے نمبر پہ تم نے لایا ہے، پہلا نمبر میرا ہے۔ ایوب نے کہا میں اس فیصلے کو نہیں مانتا۔ صدر ایوب نے کہا میں اس فیصلے کو نہیں مانتا۔ لوگوں نے کہا کیوں نہیں مانتے؟ انہوں نے کہا کہ خوبصورتی کہتے ہیں اعضاء کے تناسب کو، یہ سفید تو ہے لیکن ناک کو تو دیکھو، ناک ہے یا پسا ہوا ٹماٹر ہے؟ اس کی ناک کو تو دیکھ لو۔ خوبصورتی تو کہتے ہیں تناسب اعضاء کو، اعضاء کے آنکھوں کو دیکھو، پیشانی کو دیکھو، ناک کو دیکھو، ہاتھوں کو دیکھو، بدن کو دیکھو، کداوری کو دیکھو، ہونٹوں کو دیکھو، تناسب اعضاء کو، اعضاء کی مناسبت۔ ایک آدمی بہت خوبصورت ہے، ناک اس کا اس طرح ہے جیسے کہ بطخ کا اللہ آپ کا بھلا کریے کہ چونچ ہوتا ہے، اسی طرح وہ کون سے خوبصورت ہے تو خوبصورت، اللہ آپ کو بھلا سفید تو ہے لیکن یہ کہ ناک اس قسم کا لگا ہوا، اس کو کیا کرو گے؟ ہے بہت خوبصورت ہے لیکن کان اس کے اس قسم کے کہ یہاں لڑک رہے، ایسے کان ہے، وہ کون سا خوبصورت ہو گیا؟ چہرہ ہے تو خوبصورت سفید قسم کا، لیکن یہ کہ خود ادھر سکڑا ہوا ہے، پیشانی اس کی اتنی لمبی ہے، اس کو کیا کرو گے؟ خوبصورت ہے لیکن آنکھیں اس کی ٹھیڑی ٹھیڑی ہے، وہ کیا ہوگا؟ سفید ہے لیکن آنکھیں ٹھیڑی ٹھیڑی ہے، اس کو کیا کرو گے؟ ہے قداور قسم کے لیکن ہاتھ اس کے اس قسم کے، اس کو کیا کرو گے؟ ہے قداور قسم کا لیکن یہ کہ چلتا ہے تو اس طریقے پر الٹا الٹا سلٹا سلٹا، یہ خوبصورت کہاں سے بنا؟ اس لیے آج تک کسی نے خوبصورتی کی تعریف نہیں کی۔ خوبصورت بس کہتے کہ تناسب اعضاء کو، اعضاء مناسب ہو، اعضاء کے تناسب کو دیکھا جائے۔ تو ایوب نے کہا کہ خوبصورتی تو اسی کو کہتے ہیں۔ اب تم نے اس گورے کو پہلے نمبر پہ لایا، اس کی پیشانی دیکھو، میرے پیشانی دیکھو، اس کی آنکھیں دیکھو، میری آنکھیں دیکھو، اس کی ناک کو دیکھو، پسے ہوئے ٹماٹر کی طرح ہے، یہ کوئی خوبصورت ہے؟ اس کے ہاتھوں کو دیکھو، میرے ہاتھوں کو دیکھو، اور اس کو مجھ سے کشتی کرا دو، جنگ کرا دو، اگر اس کا پخانہ ٹٹی نہ نکالوں مجھے بتا دینا۔ وہ بھی پٹھان کا بچہ تھا ایوب۔ اس نے کہا کہ اس میں تو سب کچھ ہاتھوں کا مسئلہ بھی آتا ہے، پیشانی کا بھی آتا ہے، آنکھوں کا بھی آتا ہے، اس گورے کو تم مجھ سے مقابلہ کراؤ، تمہارے سامنے اس کی ٹٹی نکال دوں گا، تمہیں پتہ چلے گا کہ کس طرح میرے ہاتھ کس قسم کے مناسب ہے، میری پیشانی کو دیکھو، میری آنکھوں کو بھی دیکھو۔ بہرحال ایک فوجی تھا، ایک آدمی تھا، وہ خوبصورت تو تھا، آپ کو پتہ بھی ہے۔ تو خوبصورت کہتے ہیں۔ محترم سامعین، مولانا منظور مینگل صاحب کے بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل کا وزٹ کرنے کا شکریہ، اور مولانا منظور مینگل صاحب کے ہر قسم کے نئے بیانات اور پرانے بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو، ہر نیا بیان آپ تک بآسانی پہنچ سکے، اور آگے اوروں کو بھی شیئر کریں تاکہ یہ نیک کام میں آپ کا بھی حصہ آئے۔ جزاک اللہ خیرہ۔